بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله مولانا العظيم بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ دیکھیے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا پختہ وعدہ اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا
اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی ان میں سے ہر ایک یہی خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے آیت نمبر 91 تا 96 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 91 میں بتایا گیا کہ وہ یہودی جب ان پر ان کی کتاب نازل ہوئی تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اور بشارت تھی، اور قرآن مجید کی بشارت بھی تھی۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن نے ان کی کتابوں کی تصدیق کی۔ پہلی تصدیق تو یہ کہ وہ واقعی اللہ کی کتابیں تھیں اور اللہ نے ہی نازل کی۔ خصوصی طور پر تورات کا ذکر ہے، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے اور توریت ان پر ہی نازل ہوئی تھی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی وحدانیت سابقہ کتابوں میں موجود تھی، جو سابقہ پیغمبر تھے ان کی تصدیق بھی موجود تھی، اور آنے والے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود تھا، لیکن انہوں نے اپنے مقصد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے یا اپنی چدراہٹ کو قائم کرنے کے لیے ان میں سے کچھ چیزیں آگے پیچھے کر آگے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات گھڑ لی کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جتنا ان باتوں پر عمل کر سکتے ہو کرو، اور جو نہیں کر سکتے اللہ اس کو معاف کرے۔ تو یہ جو آج کے درس کی پہلی آیہ مبارکہ ہے اس میں کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو، ایماندار ہو، اور سابقہ کتابوں پر جیسا کہ تم دعوے دار ہو ایمان لا چکے ہو، تو اب کیا مسئلہ ہے، ان پیغمبر کو کیوں نہیں مانتے؟ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر تم واقعی سچے تھے جیسا کہ تم اب دعویٰ کر رہے ہو، تو تم نے پیغمبروں کو قتل کیوں کیا؟ یہودیوں نے جو اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی وحدانیت، توحید اور اللہ کی کبریائی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا، مگر اللہ نے ان کے منصوبے کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ لفظ تو ہیں بل رفعہ اللہ،
اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ اور بعض نے ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے اور یہ دیکھتے رہ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل ان کو کوئی چیز نظر آئی تو انہوں نے ان کو ہی سولی چڑھا دیا اور کہتے رہے کہ وہ سولی چڑھ گئے، جیسا کہ آج کل بھی عیسائی اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت شام دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لائیں گے۔ بعض نے لکھا کہ وہ عصر کی جماعت ہوگی اور بعض نے لکھا کہ مغرب کی جماعت کھڑی ہوگی، اور وہ ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے ابھی نہا کر تشریف لا رہے ہیں،